إبراهيم الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ اوصاف ان کے سب بھلے حسنت جمیع خصالہ لازم ہے ہم سب پر یوں پڑھیں صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ نہایت واجب الکرام علماء زیبکار علماء اعظام مفتیان دین متین فقراء حاضرین و ناظرین و سامعین و متوجہین اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سے آیے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ بزرگوں نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم دیکھنے سے ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا علم چکھنے سے ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا علم سونگھنے سے ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علم سننے سے ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علم مس کرنے سے، یہ نرم ہے یا گرم ہے، ٹھنڈا ہے، ہاتھ لگانے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے مثل و بے مثال ذات ان حواس خمسہ سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، بالا ہے۔ اگر حواس خمسہ سے ان چیزوں کا علم جو آگے ہے نہیں ہوتا، پھر اس کا علم عقل سے، عقل مانتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہے۔ اللہ کی ذات
اس کی ذات و صفات کا علم نہ سونگنے سے ہوتا ہے، نہ دیکھنے سے بھی وہ پاک ہے، ہاتھ لگانے سے بھی پاک، ہوا سے خمسہ سے وہ پالا ہے۔ پھر عقل نے کہا کہ اللہ کی ذات ہے، پھر عقل دلیل مانگتی ہے کہ مجھے ایسی دلیل دے دو کہ اللہ کی ذات ہے۔ تو عقل کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، یہ آسمان دلیل ہے کہ اللہ ہے، زمین دلیل ہے اللہ ہے، سمندر دلیل ہے اللہ ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دن اور رات کے سلسلے، یہ پوری کائنات ایک دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ان دلائل کے باوجود بھی لوگ گمراہ ہو گئے۔ کوئی دہریہ ہوا، کوئی مشرک ہوا، کوئی قادیانی ہوا، کوئی پرویزی ہوا، یعنی ان دلائل کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو ایسی دلیل عطا فرماتا ہوں کہ اس دلیل کے آنے سے، اس دلیل کو تسلیم کرنے سے، وہ ایسی دلیل ہے کہ وہاں پر بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ دلیل ہے ذات مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ بڑی مدت کے بعد اس مرکز میں حاضری ہوئی، تو آپ بھی ماشاءاللہ بڑی مدت سے آپ سے سبحان اللہ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ دلیل ایسی ہے کہ جس کو تسلیم کرنے سے، دیکھنے سے بھٹکنا ناممکن ہے، اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس دلیل کے آنے کے بعد آدمی گمراہ ہو جائے۔ وہ دلیل ہے ذات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور دلیل برہان، اور اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء علیہ السلام کو بھی برہان عطا فرمائے، معجزے عطا فرمائے۔ کسی کے سانس میں معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ کے زندہ ہو کے وہ چڑیا جاتی تھی، جب تک وہ دکھتی رہتی تھی، وہ چلتی رہتی تھی، آنکھوں سے غائب ہو کے فنا ہو جاتی تھی۔ کسی کے سانس میں معجزہ اور کسی کی آواز میں معجزہ۔ آپ سب کھل کے مل کے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پیش کر کے، میں موضوع تو اور یاد کر کے آیا تھا، لیکن خلیفہ عبدالغفور صاحب کے اصرار پر یہی موضوع ہمارا چینج ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کھل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے آواز میں معجزہ رکھا۔ جب وہ تورات کی، زبور کی تلاوت فرماتے ہیں تو چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا۔ اگر وہ زبور کی تلاوت جنگل میں کرتے تھے تو جنگل کے جانور نکل کر کے تلاوت سنتے تھے، اگر وہ دھوپ میں تلاوت کرتے تھے تو پرندے پروں سے سایہ کرتے تھے، اگر وہ چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے تو وہ 1 مہینہ بچہ روتے بھی نہیں تھے اور دودھ بھی نہیں پیتے تھے۔ بچے دیوں دیوں کرتے ہیں، چھوٹے جو دودھ پینے والے بچے ہوتے تھے ان کے سامنے نبی نے تلاوت کی، 1 مہینہ وہ روتے نہیں تھے اور 1 مہینہ وہ دودھ مانگتے ہی نہیں۔
یہ داؤد نبی کی آواز میں معجزہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ، گریبان میں ڈال کے نکالیں تو سورج سے زیادہ چمکدار، اور لاٹھی کو ہاتھ لگائیں تو وہ سانپ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں معجزہ رکھا ہے۔ قحط سالی ہوئی، لوگوں کا راشن ختم ہوا، کھانے کی چیزوں کی قلت ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے یا بارانی کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام میدان میں اپنے کرسی لگواتے تھے اور اعلان فرماتے، اب لوگوں آپ سب اکٹھے ہو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام اپنے کرسی پر تشریف رکھتے تھے اور جتنے بھی بھوکے ہوتے تھے یوسف کا دیدار کرنے سے وہ بھوک اور پیاس مٹ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن حبیب خدا رحمت للعالمین جس کو میرے رب نے برہان فرمایا، دلیل فرمایا، معجزہ فرمایا، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ ایک فارسی والے بزرگ بھی فرمایا، سبحان اللہ۔ اے کہ برکات سیادت زِ ازل جاداری، سرداری کے تخت پہ مصطفیٰ ازل سے فائز ہیں۔ اے کہ برکات سیادت پہ ازل جاداری، آج کو آہمدارد تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آج کو آہمدارد تو تنہا داری۔ حبیب کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، بلکہ از قدم تانوے سر مصطفیٰ کو معجزہ بنا کر روانہ فرمایا۔ میرے آقا کے زلف بھی معجزہ، صحابی رسول اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں جن کو جرنیل اعظم کہا جاتا ہے، جن کے نام حضرت خالد بن ولید ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، سیف میں سیوف اللہ ہے، یہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ جب بھی یہ جہاد پر جاتے ہیں اور جب محاذ پر جاتے ہیں، ایک ٹوپی سر پر رکھے جاتے ہیں اور دشمن کو شکست دے کے آتے ہیں، فتح اور کامیاب و کامرانی حاصل کر کے آتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، اے خالد بن ولید، آپ نے پوری زندگی شکست نہیں کھائی ہے۔ آپ فرماتے ایک ایسا موقع بھی آیا، میں نے ایک جہاد میں 9 تلواریں توڑ دی ہیں۔ میں شہادت مانگا کرتا تھا لیکن مجھے شہادت نہیں ملی، اور میری فتح کا وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ میرا کمال نہیں، میری بہادری نہیں، یہ میرا تجربہ نہیں، جو بھی ہے میری اس ٹوپی کا کمال ہے۔ سائیں ٹوپیاں نے تو اور نے بھی پہن رکھی ہے، فرمایا ہاں یہ وہ ٹوپی ہے اور
جن کے اندر کملی والے آقا کے چتر زلف میں نے رکھے ہیں، اور جب بھی جاتا ہوں تو ان زلفوں کے صدقے میرے راستے کھل جاتے ہیں۔ سندھی سمجھ میں آئے گی؟ اے جانب جلوہ نوارا واللیل جزلف نوارا، صدقار بناما صدقو مجھا کامل قرب نوارا، صدقار بناما صدقو مجھا کامل قرب نوارا۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں ان زلفوں کا صدقہ ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے، میرے حبیب کے زلفوں کی برکت سے میرے مشکل حل ہوتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، فتح ہو جاتی ہے، سرخرو ہوتا ہوں۔ میرے آقا کے زلف بھی معجزہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص صحابی ہے، امیر معاویہ صحابی ہے، ان کے گھر میں مصطفیٰ کے زلف ہیں۔ ان صحابہ نے یہ وصیت کی ہے جب دنیا سے ہم جائیں گے تو رسول اللہ کے زلف ہمارے گھر میں ہیں، ہم کو کفناؤ، ہم کو نلاؤ، جنازہ پڑھاؤ، اور جنازہ پڑھانے کے بعد جب ہمارے میت کو قبرستان لے چلنا تو ہماری وصیت ہے، یہ تاکید ہے، یہ زلف جو ہیں ہمارے آنکھوں پہ اور لبوں پر ہمارے کفن میں رکھ دو دیو، تاکہ ان زلفوں کی برکت سے رب قبر کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، محبت دیکھیں کہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ سراپا معجزہ ہے تو میرے نبی کے زلف بھی معجزہ ہے، اور آپ کی نگاہیں بھی معجزہ، نگاہیں بھی معجزہ، اور جن نگاہوں سے علماء کا جمع غفیر ہے۔ مفتیان دین مدین تشریف فرما ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نماز ادا فرماتے ہیں، صحابہ پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا وَأَقِيمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور میرے غلاموں رکوع صحیح کیا کرو، سجدے صحیح کیا کرو، مجھے رب کی قسم میں پیچھے والوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے والوں کو دیکھتا ہوں۔ رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم، محبوب فرماتے آپ کے رکوع میرے سے چھپے نہیں، سجدے خفی نہیں، اور یہ بھی فرمایا آپ کی دل کی جو کیفیت ہے، آپ کس کیفیت سے کھڑے ہوتے ہو، آپ کے دل کے تصور بھی مجھ مصطفیٰ سے مخفی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان سے پیچھے دیتے ہیں جس طرح آگے دیتے ہیں، اس طرح دور دیتے ہیں، جس طرح قریب دیتے ہیں، اس طرح رات میں دیتے ہیں، جس طرح دن میں دیتے ہیں۔ میرے حبیب کا فرمان ہے جب موسیٰ نے رب سے کلام کیا، تجلی ہوئی، اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا نور آیا۔ حضور کا فرمان ہے، آمنہ کے لال کا فرمان ہے، موسیٰ کی آنکھوں میں ایسا نور آیا تھا، رات کو اندھیرے میں 30 میل کے فاصلے
اونچی چلتی تھی موسیٰ علیہ السلام رات کو 30 میل اندھیرے میں کالا پہاڑ ہے کالی چوٹی ہے موسیٰ نبی دیکھا کرتے تھے آپ اب خود بتائیں جو تجلی ہو ان آنکھوں میں یہ کمال آیا اور جن آنکھوں سے خود خالق کو دیکھا تو اندازہ لگائیں وہ نگاہیں کہاں جاتی ہوگی بھائی احادیث کا مطالعہ کریں ان حدیث کو کون پڑھے گا ان کو بھی تو پڑھنی ہے ان کو تو بھی سمجھنا ہے اللہ کے محبوب کے نگاہ میں یہ معجزہ ہے اور میرے مصطفیٰ فرش پر ہیں عرش پر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے محبوب اور جن آنکھوں سے خالق کو دیکھے جب خدا آئی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود اللہ کے محبوب رحمت للعالمین کے نگاہوں میں معجزہ ہے زلف بھی معجزہ نگاہیں بھی معجزہ اور میرے مصطفیٰ کے کان مبارک بھی معجزہ حدیث طیبہ علامہ مفتی احمد یار نعیمی انہوں نے حوالہ دیا تفسیر روح البیان کا مفسر کا حوالہ دیا علامہ اسماعیل حقی کا وہ حدیث لاگے اور علامہ عبدالحی لکھنوی کے فتوہ کا حوالہ دے کے پھر یہ پیش کرتے ہیں کہ میرے آقا کے سماعت کا کمال دیکھیں معجزہ دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان اب میں دنیا میں نہیں آیا تھا میں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے وجود اطہر میں تھا آمنہ امن والی آمنہ امانت والی آمنہ ایمان والی اور یہ بھی مفسر نے لکھا ہے کہ آمنہ میں 4 حرف ہیں الف سے اللہ ہے میم سے محمد ہے نون سے نور ہے ہے سے ہادی ہے اللہ نے محمد کو نور بنا کر ہادی بنا کر آمنہ کے گھر سے امت کی طرف روانہ کیا سبحان اللہ ہکڑے عاشق جیوا جیت مجھے جل جی جھولی میں جانب آیا تہد مہر ہک ساسی حمد سنائی اگایا اللہ 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 حضور فرماتے میں اپنے اماں کے وجود میں تھا اللہ تعالیٰ کے فرشتے قدرتی کلم ہاتھوں میں لے کر لوہے محفوظ پر ملائک تقدیر لکھا کرتے تھے جب قلم چلتا ہے تو سرسرات کی آواز آتی ہے فرشتے لوہے محفوظ پر اللہ کی قدرت کے احکام لکھ رہے تھے میں اماں کے وجود میں تھا میں وہ لوہے محفوظ پر چلنے والے کلمے کی آواز اماں کے وجود میں سنا کرتا تھا سبحان اللہ ایسے شان والے سبحان اللہ اور حضور نے لکھنا اختیار نہیں فرمایا یہ بھی بتا لکھنا جانتے تھے لیکن حضور نے لکھنا اختیار نہیں فرمایا اس کے 2 وجہ لکھے ہیں علامہ اسماعیل حقی روح بیان والے نے فرمایا کہ ایک تو انسان کا
کمال لکھنے میں ہے اور حضور کا نہ لکھنا کمال ہے۔ انسان کا لکھنا کمال اسی لیے ہے کہ بیچارہ بھول جاتا ہے۔ ابھی پڑھ رہے تھے کتاب مکہ وہاں پہ اللہ چھاپ پڑھی رہے ہو سر یا زیر سے لکھا گیا بھولنے کی بیماری بڑی زیادہ ہو گئی ہے۔ بھولنے کی انسان کا لکھنا اسی لیے کمال قرار پایا کہ بیچارہ بھول جاتا ہے اور قلم علم کے لیے قید ہے، علم قید ہوتا ہے، قلم سے لکھ دیا بھول گئے، کل کھولیں گے پھر پڑھیں گے۔ اور مصطفیٰ کا نہ لکھنا اسی لیے کمال ہے کہ آقا بھولتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے جب قلم والا لکھتا ہے تو قلم کا جو سایہ ہوتا ہے وہ حروف پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سبحان اللہ۔ نہیں پڑے گا، شاید نہیں پڑے گا، اس لیے آپ کا پڑھا ٹنڈولر میں نہیں پڑھتا ہوا ہماری دورنا پڑھتا ہے۔ بھائی ہم جو بھی حرف لکھیں گے تو قلم کا سایہ اس حروف پر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ آئے گا۔ اور حضور نے اس لیے لکھنا قرار نہیں فرمایا، یہ تصور فرمایا، یہ سوچا ہے اگر میں اللہ کا نام قلم سے لکھوں گا میرے قلم کا سایہ رب کے نام پر آئے گا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اسی لیے لکھنا اختیار نہیں فرمایا۔ رب نے فرمایا حبیب آپ نے قلم کا سایہ میرے نام پر بے ادبی سمجھتے ہوئے برداشت نہیں فرمایا، میرا محبوب میں بھی آپ کا سایہ نہیں بنتا ہوں۔ اگر آپ کا سایہ زمین پر بنے گا کسی کا پاؤں آئے گا وہاں پر آپ کو برداشت نہیں کیا مجھے رب کو برداشت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ جا کے آئے پر تھوڑا گھڑونا پروگرام مختصر حضور پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زلف بھی معجزہ، نجم نگاہ بھی معجزہ، سماعت بھی معجزہ، سکھن بھی معجزہ۔ حضور مدینے مدینے میں اور عاشق سعدی کو اویس کرنی کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ کتھے مدینہ کتھے یمن روئے تھوڑارتا نیرجا چھاپ دھایا معجزہ۔ اس عاشق نے اپنے دانت توڑے ہیں اللہ کے محبوب کے عشق میں، انہوں نے محبت میں یہ دانت توڑے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے، مؤرخوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، جب اویس کرنی نے محبت رسول میں اپنے دانتوں کو توڑا تو کوئی چیز کھا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اویس کرنی کے لیے کیلا پیدا فرمایا۔ کیلا بغیر دانت والا دکھا جاتا ہے، یہ اویس کرنی کا صدقہ ہے کہ کیلا بھی نعمت ہے، یہ رب نے پیدا فرمایا۔ بقول کتاب کے میرے پاس کتاب رکھی ہے، اس میں لکھا ہے کیلا میرا صدقہ اویس کرنی کا ہے۔ وہ اویس کرنی وہ یمن میں رہتے ہیں، حبیب مدینے میں، آپ یمن کی جانب بددعا کا چہرہ کر کے تشریف رکھتے تھے اور صوبہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں یمن کی طرف سے اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، اور عاشق صادق اویس کرنی کے دل میں جو اللہ اور مصطفیٰ کی محبت ہے، عشق ہے، ادب ہے، عقیدت ہے، وہ یمن سے خوشبو مدینے میں رسول اللہ کو آ رہی ہے۔ اور میرے آقا کا وہاں پہ دہن بھی معجزہ،
علی کی آنکھوں میں لگی، سبحان اللہ، علی کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا خیبر کے موقع پر میرے صحابیوں علی کہاں ہے؟ حضور کو خیمے میں ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا علی کو بلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے علی جی شہادت نرالے نرالے صدنا سعادت نرالے نرالے اس صدیق پیروں عمر جو نہ بنا عثمان سائی ادا جو نہ بنا اے جو نہ بنا علی شاہ چوتھوں خیبر کا میرا فتح نہیں ہو رہا تھا، ابو بکر آیا نہیں ہوا، عمر آئے نہیں ہوا، عثمان آئے نہیں ہوا، بڑی بہادر صحابی آئے نہیں فتح ہوا۔ آقا نے فرمایا یہ جھنڈا میں کل ایسے مرد کلندر کو دیا جائے گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ علی بلایا گیا، علی آئے ہیں، آنکھوں میں رابطہ لگایا، حبیب نے فرمایا علی آؤ یہ جھنڈا لے لو، قلعہ فتح کرو۔ قلعہ فتح ہو گیا، وہ قلعے کا جو لوہے والا دروازہ تھا وہ رکھا گیا، صحابی آئے، 7 جنوں نے اٹھایا، وہ ہلا نہ سکے، پھر 40 آئے، ہلا نہ سکے، پھر 70 صحابی آئے، ہلا نہ سکے۔ علی نے فرمایا ہٹ جاؤ، آپ ہٹ جاؤ، شیر خدا ہے، آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھایا۔ ہمارا علی شیر ہے، صدیق پیروں نمبر جو بنا عثمان سائی جو نمبر جو نمبر علی شاہ چوتھوں خلیفوں خوشی اساں ہلایا خلافت نرالی نرالی۔ علی کے مریدوں نے پوچھا صحیح ایک سوال ہے آپ سے، فرمایا پوچھو، تو کہنے لگے خلفائے راشدین ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ میں فتح ہو گئی تھی، خوشحالی تھی، اور جیسے ہی آپ امیر المومنین بنے ہیں تو امتحان شروع ہو گئے، آزمائشیں شروع ہو گئی ہے۔ علی نے ایسا پیارا جواب دیا، آپ سنو گے خود کہو گے سبحان اللہ۔ علی نے فرمایا خوشحالی، فتح، غنیمتیں، بہاریاں، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے، ان کے مشیر ہم تھے، تو ایسے کام ہوئے، اور ہم کو مشورہ دینے والے تم ہو تو کام بھی ایسے ہوں گے۔ فرمایا جیسا مشیر ہوتا ہے آگے وزیر اعظم ایسے کام کرتا ہے، ان کے مشورہ دینے والے ہم تھے تو کام بھی بہترین ہو گئے، اور ہم کو مشورہ دینے والے آپ ہیں تو کسی ہی کام ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب رحمت للعالمین کا دعا بے دہن علی کی آنکھوں میں آئے، آنکھیں روشن ہو جائیں، ابو بکر کے پاؤں میں لگے، درد جاتا رہے، صحابی کے بازو کٹ جائیں، بازو چھوٹ جائے، جابر کے گھر میں کھانے میں سالن میں وہ دعا بے دہن آئے تو کھانے میں برکت ہو جائے، اور زمزم کے کنویں میں آ جائے، زمزم کے کنویں کی برکت میں اور اضافہ ہو جائے، کھارے کنویں میں ڈل جائے تو میٹھا ہو جائے، خالی کنویں میں ڈال دو تو پانی موجے مارتا ہوا آتا ہے۔
مصطفیٰ کے ہاتھ بھی رحمت ہے، کنکریاں اٹھا کر ماری ہیں۔ رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آپ نے یہ جو کنکر ماری ہے یہ آپ نے نہیں ماری ہے، یہ رب نے ماری ہے۔ وَمَا تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے حبیب کے صحابیوں، یہ کافر آپ نے نہیں قتل کیے، یہ اللہ نے قتل کیے۔ مصطفیٰ یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہے، یہ میں نے ماری ہے۔ مانا تلوار صحابی کی ہے، مار اللہ کی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کے ہے، مار خدا کی ہے۔ خدا کے پیاروں کے کام خدا کے کام ہوتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ سے صحابہ نے بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچنا، اپنے آپ کو بیچنا۔ صحابہ نے بیعت کی، اللہ کا قرآن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حبیب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ آپ سے نہیں، یہ اللہ سے بیعت ہے، اور آپ کے ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں پر ہے۔ رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب ان صحابہ کے ہاتھوں پر یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی آیت کے تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ جس کے اندر 4 نشانیاں ہوں اسی بیعت کرو۔ پیر کامل جو ہوتا ہے اس کے اندر 4 خوبیاں، یہ 4 ہیں تو بیعت کرو۔ اگر 3 ہیں چوتھی نہیں ہے تو نہیں کرو، 2 ہیں 2 نہیں پھر بھی نہیں کرو، 3 نہیں ہے 1 ہے نہیں کرو، 4 بیعت کو وجود۔ نمبر اول پیر کامل عالم ہو، چاہے کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو۔ اور نمبر 3 کہ وہ نیکوکار ہو اور بدکار کی بیعت نہ کرو۔ اور نمبر 3 اس کا عقیدہ صحیح اور عاشق رسول ہو، اہل سنت والا عقیدہ ہو، اس کا عقیدہ راسخ ہو، عقیدہ صحیح ہو۔ یہ تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ کہ پیر کامل کا سلسلہ رسول اللہ تک ہو۔ یہ نہیں کہ وہ سند فیصل سے لے کے رکھ دیا وہ مجھے اجازت نامہ ملا ہے۔ بولا ایک نے بولا میں نے خواب دیکھا، فلاں بزرگ خواب میں آئے، مجھے ہاتھ پہنا رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ خلافت مل رہی ہے۔ گیا کسی صاحب کے پاس، بولا میں 10,000 دوں گا اور میں ان کو خلافت لے کے دیتا ہوں۔ 10,000 لے لیے اور وہ صدر لے کے بیٹھا، دربار کھول کے بیٹھا۔ فرمایا یہ نہیں جس کا سلسلہ رسول اللہ تک مل رہا ہو، نقشبندیہ، طاہری، غفاری کا سلسلہ پڑھ کے دیکھو کہ اس کی ایک کڑی نجر سائیں کے ہاتھ میں ہے، ایک کڑی رسول اللہ سے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔
بارڈر ہیڈا پاکستان کو جیسے بتیوں پریاں وڑی انڈیا جا بلند جاتا سبحان اللہ رات ہوتے ہو 3 بجے رات میں پر ہوئی پریاں جا رہے سبحان اللہ یہ سب سجر پیر کا فیض ہے سبحان اللہ اسی جلسے کے بارڈر پر سجر سائیں کے لوگ علی بن جلسے رکھتے ہیں سبحان اللہ سر کی بزرگ کی صدارت تھی اور بڑا اچھا پروگرام ہوا اور آپ کا پروگرام بھی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تھکے ہوئے خطیب جو ہوتے ہیں ہم وائزی نہیں ہیں ہم تو اسے شاگرد طالب علم یہاں پر ہم پڑھے ہیں عبدالغفور صاحب ہمیں ساتھ لے جاتے تھے پورا ایسے تقریر کرنی ہے ایسے وائز کرنا ہے یہ آیت پڑھنی ہے یہ حدیث پڑھنی ہے اور یہ تقریر کرنی ہے اور ان کے جو ساتھ ہم وقفے میں جاتے تھے سائیں میرے استاذ محترم مصطفیٰ قبلہ غلام مصطفیٰ صاحب کی بھی شفقت ہے اور استاذوں کی مہربانی ہے خلفاء کی کہ ہمیں آگے لے آتے ہیں اور ہم سے کام لیتے ہیں اور یہاں حضور کی دوستوں کی دعا ہے اور اسی مرکز میں بھی ہم 1 سال پڑے ہیں اور یہاں کا نرم ہم نے بھی کھایا ہوا ہے ماشاءاللہ ہمیں آپ کو دیکھ کے اپنا طالب علم کا زمانہ یاد آیا اللہ سب طالبوں کو خوش رکھے کامیاب بنائے علماء کو اساتذہ کو فقراء کو سب کو مدینہ دکھائے بولو آمین میرے حبیب کے ہاتھوں کو بھی اللہ نے بھی فرمایا معجزہ بنایا اور میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کو معجزہ بنایا رسول اللہ کے قدموں کو بھی معجزہ بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی اگر کوئی کچی زمین پہ چلے گا مٹی پہ تو پاؤں کے نشان ہوتے یا نہیں ہوتے بھائی دیتے مٹی ہوجے بنجو ہوجے کلر ہوجے کچی زمین ہوجے گپچی کو ہوجے برسات ہوجے مانو حلدوں پھر جا نشان کیتا کبھی والے بھوک کچی زمین پہ چلتے ہیں تو پاؤں کے نشان نہیں ہوتے سبحان اللہ موجودہ ہے یا اچھا فرش پر پتھر پر ہم پاؤں رکھیں گے تو نشان ہوں گے نہیں ہوں گے اور رسول اللہ پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں اللہ یہ میرے حضور کی شان ہے یہ آقا کی شان ہے کہ ایسی شان کے مالک وہ حبیب اللہ نے ہم گناہگاروں کو بن مانگے عطا فرمایا اے حبیب بھائیو خدا جنا خدا چجان گلائے خدا کا چا گناہگو خدا کا چا گناہگو بھلا بھاگ تر جا مہجا اساسا رسول نبی ریسوں گیا میرا بھروئی مدنی اساتون اہل متقلب ہو گیا خدا بچائی چجو اسات بادل ہی برسائے خدا کھاچا گناہگو ایک اردو والے نے بھی کہا آقا کے غلاموں میلاد ملانے تشریف نبی لائے راہوں کو سجانے دو گھر گھر میں چراغاں ہے رحمت کا اجالا ہے گھر گھر میں چراغاں ہے رحمت کا اجالا ہے آقا کی ثنا کر کے تقدیر جگانے کا اللہ نے فرمایا او انسانو اے لوگو پوری خدائی میں بنی آدم کو یہ خطاب ہے اے انسانو آیا آپ کے پاس قرآن دلیل نور حبیب سراج منیر رؤوف رحیم اول آخر ظاہر باطن منیر سراج وہ سراپا معجزہ بن کر آپ کے پاس تشریف لائے اور آتا
وہی ہے جو پہلے ہوتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ رب نے ہم پہ فضل فرما کر اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا. سائیں قبلہ بہت ہی پرانا محسن مہربان سائیں علامہ محمد مراد طاہری نقشبندی مجددی غفاری فضلی سائیں کی فرمائش ہر جلسے کے پروگرام ڈنڈوریا میں جو بھی پروگرام ہوتا ہے سائیں کا حکم نامہ پہنچتا ہے تو سائیں کا حکم بھی ہے اور ہمارے دادا پیر رحمت پور والے عبدالغفار آپ فرماتے ہیں ہم کو بھوک نہیں لگتی ہے اگر ہم پوری زندگی نہیں کھائیں ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں لیکن دو باتوں کی وجہ سے میں کھانا کھانا پڑتا ہے. نمبر اول کھانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے میں سنت سمجھ کے کھاتا ہوں اور دوسرا یہ اگر ہم نہیں کھائیں گے تو لوگ ہمیں فرشتہ سمجھیں گے ان کو گناہ ہوگا گمراہ ہو جائیں گے. ہم لوگوں کو بچانے کے لیے سنت سمجھ کے کھاتے ہیں مگر ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ کی محبت نے مصطفیٰ کے عشق نے ہمیں کھانے پینے سے سیراب کر دیا. اس پیر کامل کا کلام ہے فرماتے ہیں سبحان اللہ جے تو چاہے عہد کو ملنا احمد نام بتائے دینا جت جاوے کے نام محمد چم چم اکھیاں دلائے دینا چم چم اکھیاں دلائے دینا جے تو چاہے عہد کو ملنا اللہ کے اور محبوب کے راز ہیں اہدے کے راز نرالے عاشق تے معشوق بیچارے چھوڑ دے مسجدے دل جزوانے محبت مرض کھپائیں دینا جے کر جائے عہد کو ملنا احمد نام کمائیں دینا جت جاوے کی نام محمد باجو محمد رب کو بولا سبحان اللہ اے اللہ باجو محمد رب کو بولا محض ہے اپنے آپ کو رولانا باجو محمد رب کو بولا محض ہے اپنے آپ کو رولانا بنا سفار بیمار ہوگی پھر حکیم کے پاس پہنچے بیمار ہو کیا ہو گیا پورا بریک پریشر ہے اور شکر ہے تکلیف ہے تو حکیم صاحب نے بولا آپ نے تین چیزیں چھوڑ دی ہیں آپ نے چولہا چھوڑ دیا بیمار ہونا چکی چلانا چھوڑ دیا بیمار ہو جائے گی اور چاٹی دودھ پلانا چھوڑ دیا پہلے عورتیں دودھ پلاتی کہ پسینہ آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ وقت ہوتا ہے چولہے پہ بیٹھنے سے پسینہ آئے گا بلڈ پریشر شروع سے لیں گے چکی چلانے سے بھی ہاضمہ ہوتا ہے دودھ پلانے سے بھی پیر میں کیا فرماتے ہیں اور جو میرے نبی کو چھوڑ کر جو اللہ کو تلاش کرتے ہیں وہ پانی پانی سے مگر نہیں نکلے گا. آئے باجو محمد رب کو بولا محض ہے اپنے آپ کو رولا بنا سفار کھیر بلوڑا مفت نماز کھپائیں دینا اجائی انہیں نرمائیں دینا جے کر چاہیں عہد کو ملنا عبدالغفار لجپال محمد
مصطفیٰ کی ذات ایسی دلیل ہے جنہوں نے رسول اللہ کے دامن کو تھاما وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور دامن مصطفیٰ محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ ملتا ہے اولیاء کے آستانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیر سے محبت عقیدت فرمائے اور اپنے محبوب پاک صاحب رولا کے اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سب کو مدینہ دکھائے وما علیہ